یہودی الیکشن نہیں لڑتا، پورے دنیا پہ قابض ہے۔ RSS الیکشن نہیں لڑتی، اس زمین کو جہنم بنا دیا اس نے۔ مدرسوں میں، خانقاہوں میں بڑی بڑی داڑھی اور ٹوپی لے کے، جھنڈا لے کے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ترنگا لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے کسی آشرم میں، کسی مندر میں یہ بس دیکھا؟ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کے آنے والی نسل کہاں کھونے جا رہی ہے؟ کیا ابھی بھی ساحل پہ بیٹھ کے طوفان کا نظارہ کرتے رہیں گے؟ ابھی بھی آپ کے سینے میں درد نہیں اٹھتا؟ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو مت بلوائیے، اس کو بلوائیے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ RSS، مجھے یہاں کا علم نہیں ہے لیکن اتر پردیش کی اور بہار کی بات بتا رہا ہوں، پہلے انہوں نے کوشش کری تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی مولویوں کے اور داڑھی والوں کے بیچ میں مت جانا، تم بیکورڈ کہلاؤ گے۔ اس میں کامیابی کوئی خاص ان کو نہیں ملی۔ اب انہوں نے مدرسوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ میں گڑگاؤں میں رہتا ہوں، اب وہاں نماز 35 جگہ پہ ہوتی تھی، 6 جگہ پہ اجازت دی گئی ہے۔ وہاں نماز صرف وہیں ہو سکتی ہے جہاں اندریش کی جو جماعت ہے، مسلم منچ، اس سے فارغ، اس مولانا کو اجازت ہے کہ آپ نماز پڑھائیں گے۔ مدرسوں میں فنڈ دیے جا رہے ہیں۔ اندریش کے کو آپ سوچئے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اعزاز دیا جا رہا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کے آنے والی نسل کہاں کھونے جا رہی ہے؟ کیا ابھی بھی ساحل پہ بیٹھ کے طوفان کا نظارہ کرتے رہیں گے؟ ابھی بھی آپ کے سینے میں درد نہیں اٹھتا؟ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو مت بلوائیے، اس کو بلوائیے، یہ میرا مخالف ہے۔ ارے میرے عزیز، اس وقت خدا کے واسطے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ خوف ہراس کا عالم تو آپ نے ابھی 15 اگست کو بھی دیکھا ہوگا۔ ان لوگوں نے 62 سال تک ترنگا نہیں اٹھایا۔ ہم نے 15 اگست سن 47 کو جنا کا جھنڈا پھینک دیا اور ترنگا اٹھا لیا۔ ہم سے کہا کہ ثابت کرو۔ یہ جو اتنے دنوں کے بعد جو جھنڈے کا، ترنگے کا خیال آیا مودی اور ان کی جماعت کو، تو مجھے بڑا پیار آیا ان کے اوپر کہ چلو یہ تو احساس ہوا، لیکن ان کو یہ بھی تو کہنا چاہیے تھا کہ سروارکر، گرووالکر، ہیڈگارکر یہ لوگ غلط تھے، یہ جھوٹے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جھنڈا نہیں اپنائیں گے، تو یہ کہہ دو کہ وہ دیش دروہی ہیں۔ اس کی کہنے کی تو ہم میں ہمت ہے ہی نہیں۔ ان آنکھوں نے دیکھا مدرسوں میں، خانقاہوں میں بڑی بڑی داڑھی اور ٹوپی لے کے، جھنڈا لے کے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ترنگا لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے کسی آشرم میں، کسی مندر میں یہ بس دیکھا؟ کہیں دیکھا کسی ایسے آشرم میں، کسی گرو کے یہاں دیکھا کہ وہ ترنگا لے کے چل رہا ہو؟ ہم کو ضرورت پڑی، جس نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں، اپنے خون کو بانٹ دیا تھا، جس نے کہا تھا کہ ہم اس ہندوستان میں رہیں گے۔ یہاں کے آئین کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ساتھی کہہ کے چلے گئے، باہر آئیے، نکلیے۔ جب تک آئین ہے، جب تک اس ملک میں ہمارا وجود ہے، روز اور روز آئین توڑا جا رہا ہے۔ کیسے کہیں، فخر سے کیسے کہہ دیں کہ ہمیں ناز ہے یہاں؟ میں نے اس بات کا اظہار برابر کیا ہے، جب عدالتیں سننا بند کر دیں اور جب پولیس کمنل بھی ہو جائے بے ایمان کے ساتھ، وہ سماج تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کے بیچ اس لیے آئے ہیں کہ آپ
सोचिए इस बात पर। इनफरादी क़यादत, मैंने आपसे कहा कि स्टेज की मुखालफत की मैंने इसलिए, अब इनफरादी क़यादत की गुंजाइश नहीं है, इज्तिमाई क़यादत करनी पड़ेगी। इज्तिमाई क़यादत का मतलब यह है कि इसमें वो वकला भी हों, वो जजेस भी हों, वो फौजी भी हों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हों और मेरी बहनें भी हों। छोड़ दीजिए कि वो बहन हिजाब करती है या गैर हिजाब के है, अब तो नौबत यह है कि हम हिजाब करें या न करें, इसका फैसला हुकूमत हिंद करेगी। अब नौबत यहाँ आ गई कि फला फला शख्स रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ रहा था। इस बयान के बाद एक मौलाना का बयान मैंने सुना कि नमाज कज़ा कर लो, अब खुले में नमाज मत पढ़ो। कौम यहाँ खड़ी हो गई और हम अभी भी ये कह रहे हैं कि हम फला मसलक और फला जगह और फला फला पार्टी। मेरे अजीजों, अब कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। एक फैसला करो, अपने को पहचानो। इस मुल्क पे एहसान होगा अगर हमने आइन बचा लिया। मैं तो साफ कहता हूँ, हमारे बहुत ही अजीज़ सलमान साहब बैठे हैं, शायद आप बहुत से लोग सियासी लोग और भी हैं। मैंने तो ये फैसला किया और मैंने इस बात को समझा कि सियासत, इलेक्शन जो है वो सिर्फ सियासत नहीं है, इलेक्शन के अलावा भी सियासत की जा सकती है। यहूदी इलेक्शन नहीं लड़ता, पूरे दुनिया पे काबिज है। आरएसएस इलेक्शन नहीं लड़ती, इस ज़मीन को जहन्नुम बना दिया उसने। कभी इस तरफ भी तो सोच के देखिए। और ये जब मुमकिन है जब आप सोचने लगेंगे। माजी में खोना छोड़ दीजिए। जो ख़ौदें माजी में रहती हैं मुस्तक़बिल का खुद का खाका तैयार नहीं करती, उसका ज़वाल की वो आखिरी सतह पर होती हैं जहाँ हम खड़े हैं। अच्छे लोग जा रहे हैं, नौजवान बच्चों को मैं चाहता था वो होते तो मैं उनसे कहता कि जो मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे समझाया था मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा सका। गलती मेरी भी है, हम सब की गलती है, लेकिन हम इसलिए आपके पास आए, एक ऐसा प्लेटफार्म खड़ा हो जहां हम आंख में आंख डाल के, मोदी हो या कोई सियासी जमात, हम में ये सलाहियत हो कि हम कह सकें कि हम आपके किसी ओहदे या चेयरमैनी के लिए नहीं आए हैं, इस मुल्क के आइन को बचाने आए हैं और आपको बचाने आए हैं। दिल में तो बहुत कुछ है कहने को, लेकिन कहना बड़ा मुश्किल है। किससे फरियाद करें, किससे कहें? हकीकत तो यह है, कभी कभी तो ये दिल कहता है कि कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे से स्याही की रिदा छूटी। मेरे सीने में भी दर्द है महकूमी का, मादरे हिंद पे उदासी है वही। खंजर आज़ाद हैं सीनों में उतरने के लिए, मौत आज़ाद है लाशों पे गुजरने के लिए। हक़ाइक़ यहाँ पर हैं, ये कोशिश है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सोचने समझने की ख्वाहिश दे। हम में से जितने भी लोग हैं, खुदा गवाह है, किसी ओहदे के लालच नहीं है। हमको ये भी नहीं मालूम कि हम कब, ख़ास तौर से मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा कब होगा मुझे नहीं मालूम। वक्त बहुत कम है। अब लेक्चर करने का, डिबेट करने का वक्त नहीं है, अमल का वक्त है। कुव्वत दीजिए एक दूसरे को, हौसला दीजिए।
اس ملک کو بتائیے ہم نے ایک بار یہ ملک بچایا تھا، اب پھر ہماری ذمہ داری پڑتی ہے کہ ہم پھر بچائیں، کیونکہ جب ایک فیضا یہ بن جائے، الیکشن اس پہ ہونے لگے کہ ملک تباہ ہو جائے، فیکٹریاں بند ہو جائیں، نوجوان بے روزگار ہو جائے، میاں کو ٹھیک کرنا ہے، اور میاں کو ٹھیک کرنے پہ الیکشن جیتا بھی جائے، حاکم وقت بھی بنائے جائے۔ دوسری جماعتیں بھی وہی کرنے لگی۔ 15 اگست کو انہوں نے ترنگے سے محبت دکھائی، کانگریس نے وہ بھی جھنڈا لے کے چل پڑے۔ کانگریس کو تو کہنا ہے اس دن جھنڈے کے بجائے پورے ہندوستان کو رنگ دیتے، نہرو، آزاد، حفظ الرحمان اور سارے اکابرین کی فوٹوؤں کے ساتھ کہ ان کو پہچانو تم جھنڈا کہاں سے لے آئے ہو۔ لیکن وہ بھی لے کے جھنڈا چل دیے، کیجریوال بھی جھنڈا لے کے چل دیے، مولوی حضرات بھی چل دیے۔ ان کے جال میں کب تک رہو گے؟ آپ سوچئے، ایک ایونٹ بنا دیا، اس میں کانگریس بھی چل پڑی۔ ارے بھائی، کانگریس کو کیا ضرورت تھی؟ تمہارے پاس کون ایسا تھا جو نہیں تھا؟ تم بڑے بڑے بینرز لگواتے، نہرو کے، آزاد کے، کرپلانی کے، یدویا کے، امبیدکر کے، رفیع احمد قدوائی کے۔ کوئی بچا تھا؟ نہیں، جو مودی کر رہا ہے وہ ہم کریں گے۔ تو جب ایسی شکل پیدا ہو، ایک گروہ تیار ہو، اور وہ گروہ مسلمانوں کا، دلتوں کا، دوسری جماعتوں کا، جو اس ملک کے آئین کو بچا سکیں۔ میں نے زیادہ بات خرچ کر دی، مجھے پرچہ نہیں دیا، بہت شکریہ، لیکن دعا کیجئے اللہ تعالی ہم لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔